السلام علیکم ناظرین، میں اور میری کتابیں اس سلسلے کے چھٹے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، محمد حفیظ خان۔ ناظرین، آج سے چند سال پہلے جب میں اخبارات میں کالم لکھا کرتا تھا تو میں نے ایک کالم لکھا تھا، آؤ عورت بنائیں۔ یہ روزنامہ خبریں میں شائع ہوا اور پھر یہ جو میری کالموں کا انتخاب ہے سرکشی کے نام سے، یہ اس میں بھی شامل ہے۔ اس میں میں نے کیا بات کی تھی؟ میں نے یہ دیکھا اپنی عدالتی زندگی میں کہ ہمارے ہاں اتنی تیزی سے نکاح نہیں ہوتے جتنی تیزی سے طلاقیں ہوتی ہیں۔ یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ عدالتیں تنسیخ نکاح کے مقدمات سے اور خلا کے مقدمات سے بھری پڑی ہیں۔ وہاں جو بچوں کے خرچے کے دعویٰ جات ہیں وہ بھرے پڑے ہیں۔ حق مہر، سامان جہیز جو اتنے پیار سے دیا جاتا ہے، اس کی واپسی کے دعویٰ جات سے عدالتیں بھری پڑی ہیں۔ آخر یہ سب کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایک دلہن جسے ہم بڑی چاہ سے بیاہ کر اپنے گھر لاتے ہیں اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے، کتنے چکر کاٹے جاتے ہیں لڑکے والوں کے گھروں کے، اور اس کے بعد اس کے دل میں کیا ایسا آتا ہے، یا دونوں فریقین کے دل میں کون سی ایسی بات اٹھتی ہے کہ وہ آپس کی محبت نفاق میں اور نفرت میں بدل جاتی ہے۔ میں نے اس معاملے کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے جسے آپ کہہ لیں کہ ہزاروں مقدمات تنسیخ نکاح کے وہ ڈیل کیے ہوں گے، تو اس میں سے جو بات نکلتی ہے میں نے وہ یہ دیکھی کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو جو دولہا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی عورت یا اپنی مرضی کی بیوی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جس بیوی کو بیاہ کے گھر لاتا ہے وہ اس سے یکدم وہ ہٹ جاتا ہے، اس کے جو جس نظر التفات سے اس نے پہلے اسے دیکھا تھا یا جو چیز اسے بھائی تھی اس سے بالکل یکسر الگ ہو جاتا ہے۔ اب اگر پہلے اس کا میک اپ کرنا اسے اچھا لگتا تھا تو اب اسے میک اپ کرنا برا لگتا ہے۔ پہلے اگر اس کا بال کٹانا اچھا لگتا تھا تو اب بال کٹانا برا لگتا ہے۔ پہلے اگر اس کا جینز پہننا اچھا لگتا تھا تو اب اس کا جینز پہننا برا لگتا ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ جب ہم عورت کو اپنی ملکیت میں لے لیتے ہیں شادی کر کے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو اپنی ڈھب سے دوبارہ بنانا ہے۔ ایک تو وہ جس طریقے سے اسے اللہ میاں نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ایک وہ ڈھب جس ڈھب سے اس کے والدین نے اس کی پرورش کی، اس کو بڑا کیا، اس کو تعلیم دلائی اور لڑکے والوں کے ہاں سونپ دیا۔ اب ہم اس سے ہٹ کے بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے میں چاہتا ہوں وہ اس وقت اٹھے، جس وقت میں چاہتا ہوں وہ اس وقت سوئے، جس وقت میں چاہتا ہوں وہ کام کرے، جس وقت میں چاہتا ہوں وہ کچن میں جائے، جس وقت میں چاہتا ہوں وہ مجھے اچھے کپڑوں میں بھی نظر آئے، اور جس وقت میں چاہوں اس وقت وہ دھلائی بھی کرے، جس وقت میں چاہوں وہ میرے والدین کی خدمت بھی کرے، اور جس وقت میں چاہوں اس وقت وہ تمام میرے رشتہ داروں کی خدمت مدارت بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے اچھی بھی لگے، خوبصورت بھی لگے، وہ بچوں کی پرورش بھی کرے، اور اگر وہ جاب کرتی ہے وہ جاب بھی کرے، لیکن اس کی جاب کی جو تنخواہ ہے وہ میری یعنی دولہا والوں کی وہ حوالے کر دیا کر، پھر تو وہ بہت اچھی ہے۔ اسی طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی عورت کسی مرد سے بیاہی جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو مرد ہے اب یہ میری پوری طرح میرے قبضہ میں آ گیا، میرے پوزیشن میں ہے اور میری ڈومین میں ہے۔ اب وہ اس طریقے سے رہے جس طریقے سے میں چاہتی ہوں۔ جب اسے میں کہوں تو وہ اپنی ماں کے کمرے میں جائے، جب میں چاہوں تو وہ اپنے والد کے پاس جائے، جب میں چاہوں تو وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملے، جب میں چاہوں تو وہ اپنے بہن بھائیوں سے نہ ملے، وہ پوری تنخواہ لا کر میری ہتھیلی پہ رکھے، وہ اپنے والدین کی وہ جو خبر گیری کیا کرتا تھا وہ بھی نہ کرے، اور جتنا میں چاہوں جس طریقے سے چاہوں اس حد تک وہ آگے چلے۔ تو ہم ایک دوسرے کو میاں بیوی نئے سرے سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ ایک نئے سرے سے عورت تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو عورت ہوتی ہے وہ نئے سرے سے ایک نیا شوہر، ایک نیا مرد تخلیق کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہیں سے وہ نفاق اور جھگڑے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت کم بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ویسی بن جاتی ہیں کہ جیسے ان کا شوہر چاہتا ہے۔ وہ اپنا آپ ختم کر دیتی ہیں، اپنی انا ختم کر دیتی ہیں، اپنی خودداری ختم کر دیتی ہیں، اپنے والدین سے ملنا ختم کر دیتی ہیں، اپنی جاب چھوڑ دیتی ہیں۔ اور بہت کم ایسے مرد ہوتے ہیں کہ جو عورت کی خواہش یا بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں کر گزرتے ہیں، وہ تمام تانے جو سماج کے ہیں وہ برداشت کرتے ہیں اور بالکل اسی ڈھب پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ شادیاں بھی نہیں بچ پاتی، کسی نہ کسی موڑ پر کچھ نہ کچھ ایسا ہو کر رہتا ہے کہ وہ شادیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو پھر کیا ایسا ہے کہ ہم جس طریقے سے ہم کو اللہ نے پیدا کیا، جس طریقے سے ہمارے والدین نے ہمیں بڑا کیا، جس ماحول میں ہم پل کر جوان ہوئے، جس ماحول میں ہم نے پڑھنا لکھنا سیکھا، جس ماحول میں ہم نے سانس لینا سیکھا، تو جب شادی کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ ہم اس طریقے سے ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کرتے کہ جس طریقے سے ہم نے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھا اور ہم نے چاہا کہ ہم دونوں شادی کے بندھن میں بندھیں؟ تو یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں جس سے ہمارے ہاں گھر ٹوٹتے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑے سا جھگڑا پیدا ہوا، تھوڑی سی کہیں دل میں رنجش آئی تو اس میں تیسرا یا تیسری وہ کوئی ضرور فوراً آتا ہے ہمارے اپنے لوگوں میں سے، جو اس آگ کو بجھانے کی بجائے اس آگ کو بھڑکاتا چلا جاتا ہے، اور پھر نوبت کچہریوں تک جا پہنچتی ہے، عدالتوں تک جا پہنچتی ہے۔ میں نے ایسے مقدمات بھی دیکھے کہ جس میں بیوی صرف اس لیے اپنے ہسبینڈ کے خلاف خلا کا دعویٰ کرتی ہے اس کو ڈرانے کے لیے کہ اس کے وہ تھلے لگ کے رہے، اس کی ہر بات مانے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک ڈیو پروسیس میں دونوں کی انائیں، دونوں کی ضدیں آڑے آتی جاتی ہیں، دونوں کے والدین بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور ان کو صلح کی طرف نہیں جانے دیتے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کہ جو دعویٰ صرف ہسبینڈ کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا وہی دعویٰ ان کے درمیان پوری طریقے سے علیحدگی کا باعث بن جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ دونوں نے نہیں سوچا ہوتا کہ یہ طلاق اس طرح ہوگی، اور اس میں سب سے زیادہ سفر کون کرتے ہیں؟ ان کے بچے کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہسبینڈ ایگوسٹک ہو جاتا ہے، وہ تل جاتا ہے انا پرستی پر، تو وہ وکیل کو تو شاید 50,000 فیس بھی دے دے، لیکن وہ اپنے بچوں کو 500 روپے خرچہ دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو بچے ملوانے پر تیار نہیں ہوتے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں وہ کسی ایک کا پروڈکٹ نہیں ہیں، یہ دونوں ملے تو یہ پروڈکٹ بنا، دونوں ملے تو یہ بچہ پیدا ہوا، اور یہ ان دونوں کا بچہ ہے۔ لیکن اگر ہسبینڈ شادی کر لے اور اگر بیوی بھی شادی کر لے تو سب سے زیادہ سفرر، جو سب سے زیادہ خسارے میں ہوتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے ہوتے ہیں جب تو ایک مسخ شدہ شخصیت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ کاش ہم یہ سب کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں، ہم نہ تو نئے سرے سے کوئی عورت دوبارہ بنا سکتے ہیں اور نہ ہم نئے سرے سے کوئی نیا مرد بنا سکتے ہیں۔ ہم جیسے تھے، جیسے شادی کے رشتے میں داخل ہوئے تھے، ہمیں اگر ویسے رہنے دیا جائے، خاوند بیوی کو ویسے رہنے دے اور بیوی خاوند کو ویسے رہنے دے، تو میں سمجھتا ہوں اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ طلاق کی نوبت کبھی بھی نہیں آنے پائے۔ آج کی گفتگو بس اتنی۔ اگر میری گفتگو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس چینل کو جس کا نام ہے فیو منٹس ود حفیظ خان، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ چینل آپ کا ہے، اور جس قسم کی گفتگو آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں آپ مجھے پیغامات بھیجیے، آپ مجھے سجیسٹ کیجیے، ہم انہی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر جتنی بھی ممکن ہو سکے تھوڑے سے تھوڑے وقت میں ایک اچھی گفتگو کی جا سکے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اس کا 6واں ایپیسوڈ دیکھا، میں اور میری کتابوں کا۔ تو اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔